اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وعسمي ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعطي من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمحل يشوي الوجوه بئس الشراب والساعة مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون شيعا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسونت مرتفقا. صدق اللہ العلی العظیم. کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، کچھ دور ہٹ کے خیمے میں بولے شہ زمن، زحمت نہ ہو تو بازو بڑھاؤ میری بہن، میں بوس لوں وہاں کے بندھے گی جہاں رسن، بازو بڑھا کے روتی تھی ہمشیر خستتن، بھائی بہن کے بازو کو جب چومنے لگا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ یہ سن کے بنت فاطمہ زہرا تڑپ گئی، بولی گلا بڑھاؤ بس اب جلد یا اخی، اماں کی بات آج مجھے یاد آ گئی، میں بوس لوں وہاں کے چلے گی جہاں چھری، زینب نے بڑھ کے چوما برادر کا جب گلا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ بیٹی سے پھر یہ کہنے لگا فاطمہ کا لال، رہنا پھوپھی کے پاس رکھے گی تیرا خیال، غربت ہے تم پھوپھی سے نہ کرنا کوئی سوال، ورنہ تیرے پدر کو بہت ہوئے گا ملال، پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے جو دینے لگے دعا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ بیٹی کو جب سپرد بہن کر چکے امام، رو
کر بہن سے کہنے لگے آسماں مقام، جانا وطن جو قید سے چھٹ کر ہے تشنہ کام، کہنا لحد پہ ماں کی میرا آخری سلام، آیا جو لب پہ فاطمہ زہرا کا تذکرہ، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، بھائی کو تنہا دیکھ کے زینب تڑپ گئی، روتی ہوئی حسین کے نزدیک آ گئی، اور پھر رکاب تھام کے بولے اے شاہدین، لو میں سوار کرتی ہوں عباس گھر نہیں، واعظ ہوا سوار جو زہرا کا لاڈلا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، الوداع الوداع الوداع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور، نور الہدی مصباح الظلم جمیع الشمم، شفیع الاقم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ، وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب، تعودہ والمقصود جودہ سید المرسلین انیس الغربین، الملقب بطاح والیاسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ، صلوات پڑھے بر محمد۔ دیکھتے ہی دیکھتے عشرہ ختم ہوتا ہوا آ گیا ہے، آج سلسلے کی 8ویں مجلس، اور بمشکل اور 2 مجلسیں شب کی، اور جو دن کی جو مجلسیں ہیں وہ آغا صاحب آپ کو جو ہے نا اس کا اسکیڈیول بتائیں گے۔ تو بہرحال اسی طرح سے انسان دھیرے دھیرے اپنی عمر کو ختم کر لیتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں بچپنا کھو گیا اور کہاں جوانی اجڑ گئی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر انسان آخرت کی فکر نہیں کرتا ہے تو جوانی اجڑتی ہے، سنورتی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، تو مسلسل آپ کے درمیان میں جو موضوع گفتگو رہا ہے، عرفان اہل بیت و عظمت اہل بیت کے عنوان سے، اور رسول اللہ کی دعا کے سائے میں کہ پروردگار اس کو دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے، اس کو دشمن رکھنا جو علی کو دشمن رکھے، اور اس کی مدد فرما جو علی کی مدد کرے۔ تو عزیزو دیکھیے،
اگر آپ غور کریں، جتنے بھی اس دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، ہر قوم کا ایک نہ ایک سردار ہوتا ہے۔ آپ انسانوں تک کیوں جاتے ہیں؟ اگر آپ جانوروں میں بھی دیکھ لیں، اگر آپ جانوروں میں بھی دیکھ لیں، صحرائی جانور بھی اپنا سردار رکھتے ہیں۔ بندروں میں دیکھیے، بندروں کا بھی ایک سردار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے شہد کی مکھی، جس کے سردار کا ذکر قرآن نے کر دیا، شہد کی مکھیوں کا بھی ایک سردار ہوتا ہے، یاسوب جسے کہتے ہیں۔ چونٹیوں کا بھی ایک سردار ہوتا ہے۔ تو جو اللہ جانور تک کے سردار کو رکھے، بغیر سردار کے قوم کو، اس کی ملت کو، اس کی لاوارث نہیں چھوڑا، تو وہ اسلام کو کیسے بغیر سردار کے چھوڑ دے گا؟ دیکھیے، حشام نے ایک مرتبہ عمر ابن عبیدہ سے بحث ہو گئی تھی۔ عمر ابن عبیدہ نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ امام کی کوئی ضرورت ہے۔ تو ایک مرتبہ حشام ابن الحکم نے کہا کہ اے عمر، یہ بتا، کیا تیری آنکھیں ہیں؟ کہا بے شک ہے۔ کیا کرتا ہے ان آنکھوں سے؟ دیکھتا ہوں۔ تیرے کان ہیں؟ کہ کیسے سوال کر رہے ہو؟ کہا نہیں، میرے سوال کا جواب دیتے رہنا۔ کہا ہاں بالکل ہے میرے کان۔ کیا کرتا ہے؟ تو اس سے سنتا ہوں۔ کہا زبان ہے؟ کہا ہاں۔ اس سے کیا کام لیتا ہے؟ کہا بولتا ہوں، چکھتا ہوں۔ ہونٹ؟ کہا اس سے گفتگو میں مدد ملتی ہے۔ کہا ہاتھ؟ کہا اس سے نصرت کرتا ہوں، کام میں لاتا ہوں ہاتھوں کو۔ کہا پیر ہیں؟ کہا بے شک ہیں۔ کیا کرتا ہے؟ کہا اس سے چلتا ہوں۔ کہا اچھا یہ بتا، یہ ساری چیزیں صحت مند ہے تیری؟ کہا بالکل صحت مند ہے، نہ آنکھوں میں کوئی بیماری، نہ کان میں کوئی بیماری، نہ زبان میں کوئی بیماری، نہ ہاتھوں میں کوئی بیماری، نہ پیروں میں کوئی بیماری۔ کہا اچھا یہ ساری چیزوں سے جو تو کام کرتا ہے، کبھی اگر سمجھ میں نہیں آئے، مثلا ہاتھ نے کسی چیز کو چھوا، سمجھ میں نہیں آیا، آنکھ نے اسی چیز کو دیکھا، سمجھ میں نہیں آیا، کان نے اس کی آواز سنی، سمجھ میں نہیں آیا، تو کس طرف رجوع کرتا ہے؟ کہ میں اپنے دل سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو کیا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری آنکھیں، تیرے کان، تیرے ہاتھ، تیرے پیر سب دل کے تابع ہیں؟ کہ ہاں بالکل دل کے تابع ہے۔ کہ دل جو چاہتا ہے تو کرتا ہے؟ کہ ہاں بالکل، یہ دل کی مرضی ہے۔ دل نے کہا کھاؤ، میں کھا لیا۔ دل نے کہا سو، میں سو گیا۔ دل نے چاہا بولو، میں بولتا رہا۔ دل نے کہا خاموش ہو جا، تو میں خاموش ہو گیا۔ کیا اس کا مطلب یہی ہے نا کہ دل حکمرانی کرتا ہے ان تمام اعضاء پہ؟ دل کے حکم سے آنکھیں دیکھتی ہیں، ہاتھ حرکت کرتے ہیں، پیر چلتے ہیں۔ کہا بے شک یہ ہے۔ کہا کہ جب تیرے بدن میں اللہ نے تیرے اعضاء کو بغیر امام کے نہیں رکھا، تو اس کائنات کو کیسے رکھے گا؟ اور سن حشام کہ اس دنیا کے زندگی کا ایک عجیب و غریب قانون ہے، طاقتور کمزور کو دباتا ہے۔ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں، بڑے جانور چھوٹے جانوروں کو شکار کر کے کھا جاتے ہیں جو درندے ہیں۔ لہذا انسان کو بھی اللہ بغیر امام کے چھوڑ دیتا تو امیر غریب کو دبا دیتا، ظالم مظلوم کو ختم کر دیتا۔ لہذا کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جہاں پہ مضطر جائے، اپنی دعاؤں کو پیش کرے، اسی کو امام کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد
وجود امام عقلی دلیلوں کے ساتھ ہے۔ اچھا دوسری بات کیا ہے؟ امام کا ایسے ہونا ضروری ہے کہ جس میں کوئی کمی نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو، وقت کا سب سے بڑا عالم ہو، وقت کا سب سے بڑا شجاع ہو، وقت کا سب سے بڑا عابد ہو، وقت کا سب سے بڑا صابر ہو۔ جناب ابراہیم ہادی تھے، ان کے کردار کو آپ دیکھیں کہ جناب ابراہیم میں ایک چیز تھی، مہمان نواز تھے، بہت مہمان نواز۔ کسی دن اگر مہمان نہیں آتا تو اس دن کھانا نہیں کھاتے جناب ابراہیم۔ اللہ کو یہ ادا جناب ابراہیم کی بہت پسند تھی۔ ہر شام وہ شہر کے باہر دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، کوئی اگر مسافر آتا تو ہاتھوں کو جوڑ کے ریکویسٹ کرتے کہ ایک دن میرے یہاں کم سے کم مہمان ہو جائے۔ تو اپنے عادت کے مطابق وہ کھڑے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے کہ سامنے سے کچھ جوان آئے۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ آپ لوگ مسافر ہو؟ کہا ہاں ہم مسافر ہیں۔ کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے یہاں چلے آئیں، ہمارے یہاں آج آپ دعوت کھائیں۔ کہا ٹھیک ہے، ہمیں تو کہیں نہ کہیں کھانا ہی ہے، اگر آپ کے یہاں کھانا مل رہا ہے تو اور کیا چاہیے۔ آگے جناب ابراہیم نے بہترین ضیافت کی، بہترین کھانا بنایا، بہترین کھانا ان کے سامنے پیش کیا۔ جب وہ کھا چکے تو جناب ابراہیم نے ان سے پوچھا اس شہر کو آنے کا کیا مقصد تھا، کیا کام تھا؟ ہو سکتا ہے میں آپ کے کام میں بھی ہاتھ بٹاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نمرود کے بھیجے ہوئے جاسوس ہیں، اور ہمارا ایک مقصد ہے کہ اسی شہر میں ایک آدمی ہے کہ جس کا نام ابراہیم ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، ہمیں حکم ہے کہ اس کو گرفتار کر کے ہم یہاں سے راتوں رات لے کے چلے جائیں۔ تو جناب ابراہیم نے کہا وہ میں ہی ہوں، آپ گرفتار کر لیں۔ انہوں نے کہا اگر آپ ہیں تو ہم آپ کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ کہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تمہیں تو بادشاہ کا حکم ہے مجھے گرفتار کرنے کا۔ کا حکم اپنی جگہ، ہم مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، لیکن بے غیرت نہیں ہے۔ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، لیکن بے غیرت نہیں ہے۔ ارے جس کا نمک کھایا اسی سے غداری۔ ارے ایک کافر دو روٹی کھا کے وفادار بن گئے، وہ کیسے تھے جو زہرا کا پورا باغ کھا گئے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و تھوڑا تھوڑا سا آ گیا، تھوڑا تھوڑا سا آگے دم سے صلوات پڑھے بر علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے اب آپ بظاہر فرش پہ بیٹھے ہیں، لیکن یہ فرش زہرا عرش سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہاں جو آتے ہیں انہیں ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، یہ تو ہماری محبت میں چلے آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں کہ ہم جن کی محبت میں بیٹھے ہیں ان کے صدقے میں انہیں بھی پیدا کیا گیا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ جو محبت اہل بیت میں مر جائے وہ شہید ہے۔ اور دوسری جگہ ملتا ہے من مات علی بغض آل محمد مات کفورا، جو آل محمد کی بغض میں مر جائے وہ کافر ہے، جو محبت میں مرے وہ شہید ہے، جو بغض میں مرے، نماز پڑھتا ہوا مرے تو بھی کافر ہے، روزہ رکھتے ہوئے مرے تو بھی کافر ہے، حج کرتے ہوئے مرے تو بھی کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغض علی، دشمن علی پر
جنت حرام ہے، جنت میں جا نہیں سکتا۔ دیکھیے آپ کو اگر کسی ملک کا سفر کرنا ہو تو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، پاسپورٹ اور بھیا پاسپورٹ کاہے کے لیے، ویزا کاہے کے لیے ہوتا ہے؟ پاسپورٹ نہیں تو آپ اس ملک سے باہر نہیں جا سکتے، یہ آپ کی پہچان ہے، پہچان پتر جی، اس کے بغیر آپ ملک سے نکل نہیں سکتے، یہ آتا ہے تو آپ نکلیں گے۔ ویزا کے بغیر آپ دوسرے ملک میں داخل نہیں ہو سکتے، اور ویزا کا یا تو پہلے سے انتظام ہوتا ہے، کچھ ایسے ہیں جو آن ارائیول بھی مل جاتے ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ آج ذرا کھانسی مجھے پریشان کر رہی، اطمینان سے پڑھتا رہوں گا، آپ بھی اطمینان سے سنتے رہیے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو دو چیزیں ہیں، بغیر پاسپورٹ کے آپ ملک سے باہر قدم نکال نہیں سکتے، نکالے تو ملک کے غدار، سزا ملے گی، کیوں؟ پاسپورٹ نہیں آیا تھا۔ اور اس کے بعد بغیر ویزا کے آپ وہاں داخل نہیں ہو سکتے، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہمارے پاس بھی دو چیزیں ہیں، جو اس دنیا سے باہر جانے کا پاسپورٹ ہے اسے موت کہتے ہیں، اور جنت میں جانے کا جو ویزا ہے وہ محبت علی بن ابی طالب ہے۔ اللہ قائم رکھے ان جذبات کو۔ تو عزیزان محترم، تو جو یہیں سے محبت کرتا ہوا، عمل کرتا ہوا جاتا، اسے پہلے سے ویزا مل جاتا۔ کچھ ایسے بندے ہیں جنہیں مولا آن ارائیول ویزا دیتے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی؟ تو عزیزان محترم دیکھیے، روایت سے آپ کو دلیل پیش کروں۔ روایت میں کیا ہے؟ مولا کہتے جب کوئی ہمارا چاہنے والا مر جاتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر کوئی دشمن اہل بیت مرتا ہے تو دوزخ کے دروازے کھلتے ہیں۔ اب ذرا ملا لیجئے حدیث سے۔ چھٹے سرکار سے پوچھا گیا، مولا موت کسے کہتے ہیں؟ کیا بہترین ڈیفینیشن میرے مولا نے دیا۔ مولا کہتے ہیں جنت کے دروازے کے کھلنے کا نام ہے موت۔ جو ہمارا چاہنے والا ہے اس کے لیے موت کیا ہے؟ جنت کے دروازے کا کھلنا، اور جو ہمارا دشمن ہے اس کے لیے جہنم کے دروازے کا کھلنے کا نام موت ہے۔ تو عزیزان محترم، جنت کے دروازے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے کھل جاتے ہیں، اور کیوں نہ کھلے؟ کیونکہ حسن و حسین ہی تو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، اور جو مالک ہوتا ہے وہ وہاں سے جب چاہے چیزیں منگاتا ہے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم ہی جنت کے مالک ہیں، وہاں سے کبھی لباس کو منگا لیا، کبھی کھانا منگا لیا، اور لباس کس انداز میں منگایا؟ رات کی تاریکی میں بچوں نے ایک مرتبہ کہا اماں کل عید ہے، مالدار سے مالدار ترین گھرانہ ہی تصور کر لیجئے، اگر آدھی رات میں بچے ضد کریں کہ ہمیں نئے لباس چاہیے، اس وقت وہ کیا کرے گا؟ کہاں سے نیا لباس لا کے دے گا؟ لیکن یہاں بچوں نے کہا اماں ہمیں نیا لباس چاہیے، کل صبح میں عید ہے۔ تو ماں نے ایک مرتبہ مسکرا کے کہہ دیا بیٹا سو جاؤ، کل صبح درزی کپڑے لے کے آئے گا۔ پھر کہیں نہیں ملتا کہ حسنین نے ضد کیا ہو، جبکہ بچوں کی ایک ادا ہوتی ہے، جب وہ کوئی چیز مانگتے ہیں لاکھ آپ سمجھاتے رہے کہیں گے ابھی چاہیے، کیوں؟
اس لیے کہ بچوں کو بھروسہ نہیں ہوتا، یہ جو کہتے ہیں شاید بہلانے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن حسنین کو پتا تھا کہ زہرا کے یعنی لبوں سے نکلی ہوئی جو بھی بات ہے وہ کاتب تقدیر اسے تقدیر بنا دیتا ہے۔ کل درزی کپڑے لے آئے گا، آیا درزی، رضوان جنت آیا، آنے کے بعد باہر رک کے کہتا ہے شہزادی کیا مجھے اجازت ہے؟ دیکھیے عرفان اہل بیت سمجھے، عظمت اہل بیت سمجھیں، باہر رک کے آنے والا کہتا ہے شہزادی کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں؟ کہ کون ہو تم؟ کہنا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ بی بی آپ کو کیا پتا نہیں تھا کہ آنے والا کون تھا؟ کیا پتا تھا کہ رضوان آیا ہے، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میرے دروازے پہ رضوان جنت بن کے آیا ہے یا حسنین کا درزی بن کے آیا۔ کپڑے آ گئے، رسول اللہ بھی تشریف لا چکے ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، سیدہ بھی ہیں، سفید رنگ کے کپڑے۔ کہ بچوں مبارک، جنت سے کپڑے آئے۔ بچوں نے ایک مرتبہ غور سے دیکھا، ابھی رسول کو نکلنا ہے عید کی نماز پڑھانے کے لیے، اور ادھر بچے کہتے ہیں کہ نانا یہ تو سفید کپڑے ہیں، سب رنگین کپڑے پہنتے ہیں، نانا ہمیں یہ کپڑے نہیں چاہیے۔ کہ کوئی بات نہیں، کون سے کپڑے چاہیے؟ جبرائیل سلسبیل کا پانی لے کے آ گئے، سامنے پانی رکھا، کہ حسن آپ کو کون سا لباس چاہیے؟ کہ مجھے ہرا چاہیے۔ سفید لباس ہے، پانی ایک، جبرائیل ایک، ہاتھ بھی ایک، نہ ہاتھ بدلا، نہ برتن بدلا، نہ پانی بدلا، ادھر انہوں نے ڈبویا، جب نکالا ارادہ امام جو تھا، کپڑا وہ رنگ میں آ گیا، سبز لباس کا حسین کا سرخ، اب جو نکالا تو سرخ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ سبز اور سرخی کیوں؟ اب یہ تو امام ہی جانے کہ کیوں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ آج ساری دنیا یہی دو رنگ پہ چل رہی ہے۔ یقین نہیں ہوتا تو سگنل لائٹ پہ جا کے دیکھیے، جہاں سرخ ہوتا ہے وہاں رک جایا جاتا ہے، جہاں سبز ہوتا ہے۔ تو بہرحال مجھے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان نہیں کرنا ہے، ایک اشارہ دیتے ہوئے یعنی عظمت اہل بیت اطہار یہ ہے جو ارادہ کرتے ہیں وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب بچپنا یہ عالم کا ہوگا تو جوانی کیسی ہوگی؟ حتیٰ کہ جانوروں نے تک ان کے احساسات کا خیال رکھا۔ رسول اللہ بیٹھے، چاہنے والے بیٹھے کہ اچانک دیکھا کہ ایک ہرنی چلی آ رہی ہے۔ رسول دیکھ کے مسکرائے، کیونکہ اس کا پس منظر ایک واقعہ تھا۔ پس منظر واقعہ تھا کہ ایک شکاری پہلے آیا تھا، آ کے ایک ہرنی کے بچے کو رسول اللہ کو دیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ بچہ بڑا پیارا ہے، میں گیا تھا شکار کرنے کے لیے، اس کو شکار کر کے لایا ہوں، یہ رکھ لیجئے۔ امام حسن بیٹھے تھے، ایک مرتبہ رسول نے اٹھا کے امام حسن کو دے دیا۔ امام حسن اس بچے کو لے کے خوشی خوشی گھر گئے۔ جیسے گھر پہنچے تو امام حسین نے دیکھا، اماں مجھے بھی چاہیے۔ ادھر صرف اتنا ہی کہا تھا، اب راوی یہ کہتا ہے جناب سیدہ نے کہا کہ با اتنا کہنا تھا، میرے حسین نے کہا مجھے بھی ایسا ہی بچہ چاہیے۔ ادھر وہی ہوتی ہے ہرنی پر کہ فوراً اپنے بچے کو لے کے پہنچ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ ہرنی بچے کو لے کے آ گئی، رسول نے جیسے دیکھا مسکرا کے کہتے ہیں حسین کو بلاؤ۔ مولا حسین کو بلایا گیا کہ اے ہرنی اب تو اپنا واقعہ بھی بیان کر۔ اس نے کہا میرے دو بچے تھے، ایک شکاری لے کے چلا گیا، دوسرے بچے کے ساتھ میں تھی، اچانک اللہ کا یہ حکم ہوا کہ میں فوراً اس بچے کو لے کے
آپ کے پاس چلی آؤں، اس لیے کہ پہلے بچے کو حسن کو دے دیا گیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، اس سے پہلے مجھے اس بچے کو پہنچانا تھا۔ تو ناز تو وہاں سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ذوات مقدسہ آئے ہی اس لیے کہ ہمیں انسان بنائے۔ دیکھیے، اللہ نے انسان کو انسان بنا کے نہیں پیدا کیا، انسان بننے کے لیے پیدا کیا۔ انسانی شیل میں ہمیں بھیجا تاکہ ہم انسان بنیں، اور انسان بنانے کے لیے جس ذوات کو بھیجا ہے، ذوات مقدسہ کو بھیجا ہے، اسے اہل بیت اطہار کہتے ہیں۔ دیکھیے، میں نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم بہت کم نہج البلاغہ کا سیر کرتے ہیں، اس میں حکمت کی باتیں ہیں۔ حکمت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حکیم لقمان کی حکمت کی باتیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن کی آیتیں بنا دیا، اور مولا کائنات نے جو حکمت کی باتیں، عرفان اگر چاہتے ہو، عبودیت کی منزل پہ جانا چاہتے ہو، تو علی کے ان احکام کو ضرور پڑھنا، وہ حکمت کی باتوں کو ضرور پڑھنا کہ جس میں مولا کائنات نے عجیب و غریب انداز میں انسان کو انسان بنایا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وال۔ تو آج کی مجلس میں جو آپ کے لیے بہترین تحفہ ہے مولا کائنات کا، مولا فرماتے ہیں کہ صدر العاقل صندوق السر، عقل مند کا سینہ، انسان کا نہیں کہا، عقل مند کا سینہ رازوں کا صندوق ہے۔ تین چیزیں ہیں، صدر، عاقل، صندوق، راز کو بھی شامل کر لی تو چار چیزیں اس چیز میں۔ اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا گفتگو کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ عبودیت کی منزل تک پہنچنے کے یہ راز ہیں۔ عرفان اگر حاصل کرنا ہو تو ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ مولا نے کیا کہا؟ صدر العاقل، صدر کہتے سینے کو۔ دیکھیے، سینہ ایک تو یہ جسم کا سینہ ہے جو ہماری گردن کے نیچے اور پیٹ سے اوپر ہے۔ اس سینے میں کافی چیزیں ہیں، جیسے دل ہے، جگر ہے، پھیپھڑے ہیں، لنگز ہیں، جی یہ ساری چیزیں سینے میں۔ ایک تو یہ جسم کا سینہ، مولا کی مراد اس سینے سے نہیں ہے۔ ایک ہے یہ کرتے کا سینہ جو میں نے پہن رکھا ہے، اس میں ایک جیب بھی ہے، جو میں نے قلم لگایا یہ بھی میرے سینے میں ہے۔ اگر اس میں کوئی چیز رکھتا ہوں تو یہ کہہ سکتے کہ میرے سینے میں ہے۔ کیوں؟ یہ قمیص کا سینہ ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ قمیص کیا ہے؟ ایک کور ہے جسم کے لیے۔ اسی طریقے سے جیسے قمیص کور کر رہی جسم کو، اسی طرح سے روح کے جسم کا رشتہ جو جسم سے ہے، روح کے کرتے کا نام جسم ہے۔ اللہ نے روح کو پیدا کیا، اس پر ایک کرتا پہنایا جس کا نام ہے جسم۔ ایک دن اس کو اترنا ہے، ایک دن اس کو چھوڑ کے روح اپنی جگہ جانے والی ہے۔ تو مولا کی مراد، مولا سے جب پوچھا گیا مولا کیا یہ جسم کا سینہ؟ کہ نہیں، جسم کا سینہ نہیں، روح کے سینے کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ راز روح کے ساتھ ہوتا ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ مولا کہتے ہیں عاقل کا سینہ، یعنی عاقل کی روح جو ہے رازوں کا خزانہ ہے، رازوں کا خزانہ۔ صدر العاقل، عاقل کی لفظ استعمال ہوئی۔ عاقل کیا ہے؟ دیکھیے، کئی دنیا ہے۔ ایک ہے عالم ناسوتی، یعنی یہ دنیا جو ہمارے سامنے، ایک ہے عالم ملکوتی، ملائکہ کی دنیا جو یہاں کے سے اوپر۔
اسی طریقے سے عالم برزخ، ایک ٹیمپریری دنیا جو اس دنیا اور اس دنیا کے بیچ میں ہے. ایسے کئی دنیا ہیں جسے اللہ نے بنائے ہیں. ایک دنیا خود انسان نے بنایا ہے، وہ ہے خیالوں کی دنیا. انسان بیٹھے بیٹھے خیالوں میں چلے جاتا ہے. اب آپ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کون یہاں پہ ہے، کون بمبئی پہنچ گیا ہے، کون دلی پہنچ گیا ہے. یہ خیالی دنیا بڑی خطرناک دنیا ہوتی ہے، جو حقیقت نہیں ہے، خیال ہے انسان کا. اس خیال کی وجہ سے اکثر و بیشتر انسان غلطیاں کرتا ہے. مثلا میں بیٹھا ہوں، دو آدمی آپس میں دھیرے سے کچھ بولے اور مسکرا دیے، جس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں تھا. غلطی یہ ہوئی کہ اس کے بعد میری طرف انہوں نے دیکھ لیا. اب میں اپنے خیالی دنیا میں چلا گیا. یہ ضرور میرے لیے کچھ کہہ رہا تھا، حالانکہ اس نے کچھ نہیں کہا. یہ میرا خیال ہے. میں نے کہا نہیں، یہ میری برائی کر رہے ہیں دونوں مل کے. اس وقت یہ دونوں مذاق کر رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ اب دل میں بغض پیدا ہوا، کینہ پیدا ہوا، حسد پیدا ہوا. جب یہ پیدا ہوا تو دشمنی آنے لگی، اور دشمنیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں. آج کے دور میں یہ حالت ہو گئی ہے. دیکھیے مولا کہتے ہیں کہ مومن سے 3 دن سے زیادہ بات نہیں کر کے رہ جانا گناہ ہے. لیکن آپ دیکھیں گے بعض لوگ ایک دوسرے کا چہرہ تک نہیں دیکھتے، حالانکہ رشتہ محبت مولا کائنات ہے، رشتہ محبت حسین ہمارے درمیان میں ہے. لیکن خیالوں کی وجہ سے، وہم کی وجہ سے، گمان کی وجہ سے دشمنی پہ اتر آئے. یہاں تک کہ مجلسوں کی دعوت تک نہیں دیں گے. کیوں؟ بھئی ہمارا دشمن ہے. غلط ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے. اس کا بہت بڑا حساب دینا ہوگا، بہت بڑا حساب ہے. اگر کوئی دشمنی کی وجہ سے کسی کو مجلس میں نہیں بلا رہا ہے تو اس کا حساب اللہ کے ساتھ زہرا کو دینا پڑے گا. آپ کو حق نہیں ہے کہ کسی عزادار کے لیے آپ عاشور خانے کے دروازے بند کر دیں، کیونکہ عزائے حسین کسی کے باپ کی پراپرٹی نہیں ہے. عزائے حسین سیدہ کی جاگیر ہے. اگر وہاں آپ نے عزادار کو آنے سے روک دیا تو ایسا ہی ہے کہ سیدہ کی جاگیر کو آپ نے پامال کیا. تو پھر ہم میں اور وہ باغ، سیدہ کا باغ کھا جانے والوں میں فرق کیا رہے گا؟ انہوں نے تو ایک وقت لوٹا ہے، ہم بار بار لوٹ رہے ہیں. یہ خیالوں کی دنیا ہے. شہزادی زینب نے کیا کہا تھا؟ ابھی مصائب میں نہیں آیا، اتنی جلدی نہیں چھوڑنے والا ہوں. شہزادی نے کیا کہا تھا جس وقت یزید خوشیاں منا رہا تھا؟ شہزادی کے الفاظ ہے، اے یزید مہلن مہلن رک. کیا بول رہا ہے تو؟ کہ تو جیت گیا، حسین ہار گئے، اپنے خیالات کی دنیا سے واپس آ. آج تیرے قبضے میں ممبر ہے، تو بولے جا رہا ہے جو بولنا چاہتا ہے، لیکن اب تک ممبر تیرا تھا. جب یہ ممبر میرا ہو جائے گا، میرے بیٹے کو ایک مرتبہ اس پہ جانے دے. جب سجاد بولے گا تو قیامت تک یہ ممبر ہمارا ہوگا. پھر اس ممبر سے تیری تعریف نہیں ہوگی. جب بھی ذکر ہوگا تجھ پہ لعنت ہوگی. اقتدار ہے یہ تو سیدہ کی جاگیر ہے. تو انسان وہم میں، گمان، یہ گمان بڑی خطرناک چیز ہے. آپ نکل رہے تھے، کالی بلی نے راستہ کاٹا. وہ بیچاری، اسے کیا پتا کہاں جا رہی کیا ہے، راستہ کاٹ دیا. اب کچھ کام ہی نہیں ہوتا. بھائی آپ میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، بلی پہ تہمت رکھنے لگے. اسی طریقے سے ایک اور بات بھی بتا دوں، اکثر و بیشتر بیویوں کو شک ہو جاتا ہے کہ میرے میاں پہ کسی نے تعویذ کر دیا. کیوں کیا بھیا؟ کیا محسوس کیے؟ نہیں، پہلے بڑی تعریف کرتے تھے ہر چیز کی،
اب ہر چیز کو چنتے ہیں. کسی نے کچھ کر دیا، بجائے اس کے کہ ہم سمجھ لیں کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں، اس کو سدھار لیں. یہ تعویذ وغیرہ کسی کا کچھ کرتی نہیں ہے. یہ لوگ اپنی دکانیں لگائے ہوئے ہیں. ہاں اگر مانگنا ہے تو مانگو عباس کے علم کے پاس، کیونکہ یہاں مانگنے والے کو صدا ملتا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس. تو عزیزان محترم یاد رکھیے گا، یہ وہم ہے کہ فلاں نے تعویذ کر دیا، فلاں نے کچھ گندا کر دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارے کام خراب ہوتے. زبردستی اب بیچارے نے کچھ کیا ہو نہ کیا ہو. وہم بڑی خطرناک چیز ہے. مولا نے فرمایا ہے وہم کرنے والوں کو، کہا جہنم میں اکثر وہ لوگ چلے جائیں گے جو وہم کا شکار ہو جائیں گے. حد سے زیادہ وہم، حد سے زیادہ گمان. ایک ہمارے استاد شبیع الحسن صاحب قبلہ اب مرحوم ہو چکے، نوگاؤں سادات میں جو ہمیں پڑھایا کرتے تھے، انہوں نے ایک واقعہ بتایا تھا، وہم کیا خطرناک چیز. کہہ رہے تھے کہ ایک مولانا ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے، انک تھوڑی سی روشنائی، انک لگ گئی آستین میں. انہوں نے کہا رک جائیے ذرا میں اس کو پاک کر لوں. راستے میں ایک تالاب آیا تھا، کھڑے ہو گئے اور اس کو پکڑ کے پانی میں، اب وہ پانی پھیلتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا، تھوڑا سا پھر اور پھیلا. پھر اب اس کے بعد پورا ہاتھ دیکھا، یہاں لاسٹ میں ان کو ڈبکی لگانی پڑی. وہم انسان کے لیے بڑی خطرناک بلا کا نام. یہ آپ کے خیالات ہے، وہ بیچارہ کچھ نہیں جانتا ہو جس کے اوپر آپ شک کر رہے ہیں. شک وہم کی پیداوار ہے. آپ نے کسی سے بات کی، میں نے شک کرنا شروع کر دیا، شاید یہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. غلطی اس کی نہیں ہے، اس کی ہے. تو اسلام اس کے خلاف ہے. مولا کائنات کہتے ہیں وہم شیطان کے ایک زبردست شکنجے کا نام، جس سے جب آدمی کو جکڑ لیتا ہے تو پھر انسان اس سے باہر نہیں آ سکتا. اسی طریقے سے وہم ہی کی ایک اور پیداوار ہے، جہاں انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا. میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے. یہ بھی وہم ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں، حالانکہ میں ہوں کچھ نہیں. کبھی کبھی ہماری بچیاں ہمارے سامنے آ کے کہتی ہیں مولانا یہ پردہ کیا ہے؟ دل صاف ہونا چاہیے. بھیا تمہارے دل کے اندر کس نے دیکھا ہے؟ مولا کائنات کے سامنے کچھ چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے. ایک عورت ادھر سے گزر رہی تھی تو ایک صحابی نے سر نیچے رکھ کے اس طریقے سے دیکھا کہ مولا کو لگے کہ یہ سر جو ہے اس کے نیچے ہے. ایسے نہیں دیکھا. اب مولا نے وہیں سے ٹوکا، کیا دیکھ رہا ہے؟ ایسے ہی دیکھ لیا. ایسے ہی دیکھنا تو غلط ہے. اب تو نے ایسے ہی دیکھا ہے، بعد میں ویسے دیکھے گا. سمجھے آپ؟ مولا نے کہا کیا تیرے گھر میں عورتیں نہیں ہیں؟ جیسے تیرے گھر کی عورتیں ویسے یہ بھی ایک عورت ہے. کہ مولا میرا دل صاف تھا. کہ خبردار، اگر تیرا دل صاف ہوتا تو چوری سے نہ دیکھتا. چوری سے دیکھنا ہی دلیل ہے کہ تیرے دل میں کھوٹ ہے. سیدھے دیکھتا. بہرحال اس طرح دیکھنا بھی مولا نے کہا منع کہ نہیں، دل صاف ہے مصاف. بازیں تو اتنی حد سے چلی جاتی ہے، وہ ہم شام و کوفہ کی یاد مناتے ہیں تو ہنٹر بھی کھائیے تو یاد پوری ہو جائے گی. غلط چیزیں. کبھی کبھی انسان وہم میں کہ میں سب کچھ ہوں. دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال دوں میں آپ کو. پردہ کیا چیز ہے؟ بہت اہم ہے، بہت ضروری بھی.
ایک میری کوئی بہن گھر میں تنہا ہے اور نماز کا وقت آ گیا، اس نے بال کھلے رکھے اور نماز پڑھ لی، کیا نماز ہوئی؟ نہیں۔ چلے ہم نے سوچا چلیے شاید کوئی کھڑکی سے دروازے سے دیکھ لے، دروازہ بھی بند کر دیا، پردے بھی لگا دیے، پھر بال کھلے رکھ کے نماز پڑھ لے، کیا نماز جائز؟ نہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، خدا کو اپنی بارگاہ میں بھی اس کے کنیز کا کھلے بالوں سے آنا پسند نہیں ہے۔ کھلے بالوں سے نہیں آ سکتے۔ یہاں سے تو زیادہ دل صاف ہونے کی بات کچھ نہیں ہے بھائی، اللہ کی بارگاہ میں دل صاف رکھیے، پڑھ لیجئے، نماز نہیں ہو سکتی۔ ورنہ حقیقت پردہ اگر سمجھنا ہو تو سیدہ سے سنو۔ رسول صحابی کو لے کے گئے ہیں، اندھا صحابی، میری بیٹی کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ نہیں بابا، میں کیسے اجازت دوں؟ آپ اندر آ سکتے ہیں لیکن آپ تنہا نہیں ہیں، آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی ہے۔ تو کیا ہوا بیٹا؟ کیا رسول نہیں جانتے تھے؟ بتلانا چاہتے تھے کہ یہی پیغام زہرا کے منہ سے نکلے تاکہ سند بن جائے۔ اور میرے لال جو میرے ساتھ صحابی ہے وہ نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ کہ بابا اصل میں میری چادر اتنی چھوٹی ہے کہ سر کے بالوں کو اگر ڈھانپتی ہوں تو پیر کا انگوٹھا ظاہر ہوتا ہے، پیر کے انگوٹھے کو ڈھانپتی ہوں تو سر کے بال ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اے بابا میں کیسے اجازت دوں؟ کہ میں نے کہا نا میری لال یہ اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ کہ وہ نہیں دیکھ سکتا ہے، میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ تو بہرحال وہم کا شکار نہ ہو، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا یہ بھی وہم ہے، دشمنیاں پیدا کر لینا یہ بھی وہم ہے۔ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیے، دو بات کوئی کر رہا ہے یہ سوچ کے خوش ہو جائیے کہ آپ کی تعریف ہو رہی ہے، تو بجائے وہاں دل کھٹا ہونے کے آپ کا بلکہ دل لگے گا ان لوگوں سے، کہہ رہے یہ میری تعریف کر رہے ہیں۔ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے انسان میں۔ نیگیٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے انسان کو مذہب سے بھی ہٹا دیتا ہے۔ تو مولا نے کیا کہا؟ صدر العاقل صندوق السر، صندوق کہتے ہیں حفاظت کرنے، رازوں کو راز رکھو۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہوتا کیا ہے اگر کوئی راز مل جائے کسی کو، وہ اس وقت کی سویٹ ڈش ہے، ٹاپک ہو جاتی ہے، ہاٹ ٹاپک۔ کسی کا راز، پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ تمہیں حق نہیں ہے کسی کا راز عیاں کرنے کا، میں اللہ ہو کے سب کے راز چھپاتا ہوں، مجھ سے زیادہ کون کسی کا راز جانتا ہے؟ چھٹے امام نے یہی تو کہا تھا، اگر انسان اس وقت، یعنی انسان جب مر جاتا ہے، جب اس کی میت پڑی رہتی ہے، پروردگار عالم اس کے رازوں میں سے 1% یعنی 1% راز پہ سے پردہ اٹھا دیتا تو لوگ میت چھوڑ کے چلے جاتے، اس کی نماز جنازہ پڑھنے آئے۔ یہ تو شکر کرو کہ ہم نے تمہارے رازوں کو راز رکھا ہے، جب ہم رکھ سکتے ہیں تو تم کون ہوتے ہو عیاں کرنے والے؟ رازوں کو مولا کہتا ہے عقل مند کا سینہ۔ جب مولا سے پوچھا گیا مولا عرفان کی منزل پہ کیسے پہنچے، کہ کوشش کرو کہ اللہ کے رازدار بن جاؤ۔ اللہ کے رازدار، کہاں کچھ راز اللہ کے ہیں، کچھ راز ہمارے ہیں، ہمارے رازوں میں سے کچھ ظاہر ہو گئے تو اچھا خاصا آدمی نصیری بن گیا۔ آج کل فیشن چلا ہے نصیریوں کا، اچھے خاصے شیعہ بھی ہم نصیری، ارے بنیے، اگر نصیری بننا چاہتے تو شوق سے بنیے، لیکن اتنا یاد رکھ لیجئے کہ زہرا نے بخشش کا وعدہ نصیریوں سے نہیں شیعوں سے کیا ہے۔ تو راز
راز کو راز رکھنا چاہیے. اگر آپ کو کسی کا راز پتہ چل جائے تو آپ اس کو چھپاؤ، اس کو عیا نہ کرو، اس لیے کہ راز کا عیا کرنا غلط ہے. لیکن مولا کہتے ہیں صدر العاقل، عقل مند کا سینہ. لیکن جہاں عقل نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی عورتیں بیچاری اس کا شکار ہو جاتی ہیں. راز اگر پتہ چل جائے کہ ارے اگر ہم راز چھپا دیں تو کیا فائدہ عورت ہونے کا. راز کو راز نہیں رکھ پاتی کیونکہ ان کے دل کمزور ہوتے ہیں. دیکھیں عورت بڑی حساس ہوتی ہے، تھوڑی سی بات پہ رو پڑتی ہے، تھوڑی سی بات پہ ہنس پڑتی ہے، لہذا راز کو برداشت نہیں کر سکتی. ائمہ کے اقوال ہیں کہ تم ہر چیز شیئر کرنا، لیکن کچھ راز اگر ایسے ہوں تو عورت سے بھی شیئر نہیں کرنا. مولا نے کہا ہے، ہم نہیں کہتے. لیکن کچھ مردوں میں بھی یہ بیماری ہوتی ہے، کبھی کبھی عورتوں سے آگے ہو جاتے ہیں، اور خاص کر چبوترا کمیٹی کے لوگ. جسے کوئی کام نہیں رہتا اس کا یہی کام ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے. صلوات پڑھے ایک شخص نے جا کے ہمارے 7ویں امام سے پوچھا، مولا انسان شک کا جو ہے نا مریض بنتا جاتا ہے، کوئی ایسا طریقہ بتا دیجیے، کوئی ایسی عبادت بتا دیجیے، کوئی ایسا روش زندگی بتا دیجیے جس سے انسان اس بیماری میں مبتلا نہ ہو. جانتے کیا نسخہ دیا ہمارے 8ویں امام نے؟ کہا حرام کھانا چھوڑ دو، گمان کرنا چھوڑ دو. حرام کی غذا جب جاتی ہے تو حرام تھاٹس آتے ہیں، کیونکہ وہ خون میں مل کے خون میں اثر پیدا ہو جاتا ہے. حرام غذا کھانا چھوڑ دو. جہاں پہ حرام تم نے کھایا تم گمانی بنو گے، شکی بنو گے. اچھا خاصا آدمی بھی گمان کرنے لگتا ہے، اور یہ گمان اور شک ہی ہے اچھی خاصی فیملی کو تباہ کر دیتا ہے. شوہر کو بیوی سے دور کر دیتا ہے، بیوی کو شوہر سے دور کر دیتا ہے. دیکھیں شوہر اور بیوی کا رشتہ بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے. شوہر کو چاہیے کہ بھروسہ رکھے، بیوی کو چاہیے کہ اس کے حکم کی تعمیل کرے. کیا کہہ رہے ہیں؟ جھگڑا ہی ختم. جہاں بھروسہ ٹوٹا، دیکھیے بھروسہ کب ٹوٹتا ہے؟ جب حکم کی تعمیل نہ ہو، کیونکہ رشتہ ہی ایسا ہے. لیکن کبھی کبھی شادی کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے لوگوں میں کہ دوریاں پیدا ہو جاتی ہے وہم کی وجہ سے، گمان کی وجہ سے. ایک سوامی جی ہر وقت بانسری اپنے ہونٹوں کو لگائے رکھتے تھے. بیوی کو بڑا غصہ آتا تھا، اس سے ہونٹوں کو لگائے رکھتے اور میرے سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے. ایک دن اس نے سوچا کہ سوامی جی سے کہیں کہ بھائی آپ کو بانسری بجانے کے لیے ٹائم رہتا ہے دن بھر، مجھ سے بات کرنے ٹائم نہیں رہتا. وہ خاموش ہو گئے، کیا ایسے نہیں چلے گا. چپکے سے رات میں بانسری نکال کے لے گئی توڑنے کے لیے. پھر سوچا آخر اس میں ہے کیا، دیکھو تو صحیح، ہر وقت یہ ہونٹوں سے لگی رہتی. اٹھا کے دیکھا بالکل خالی اندر سے، کہ ارے اس میں تو کچھ نہیں ہے. پھر اتنی محبت. بانسری نے کہا تو بھی اگر ایسی ہو جاتی تو اتنی محبت کی جاتی. تیرے دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی. تو شک انسان کو خراب کر دیتا.
شک، شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے کام میں ہاتھ بٹائے اور اسے اپریشیٹ کرے، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو اپریشیٹ کرے، لیکن ہوتا بہت کم ہے۔ کہتے ہیں نا کہ بیوی سب کی اچھی لگتی ہے، اپنی اچھی نہیں لگتی۔ یہ بھی شک کی وجہ سے، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ جو بیوی آپ کے لیے کر رہی ہے وہ کوئی نہیں کرتا، چاہے لاکھ آپ فدا رہے کسی پہ، کام وہی آئے گی بیچاری، لیکن اس میں بھی اتنی تمیز ہو کہ یہ میرا شوہر ہے۔ بات دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ میں ہاتھ بڑھاؤں ہاتھ ملانے کے لیے، آپ ہاتھ کھینچتے رہیں گے تو ہاتھ ملے گا کب؟ اور جو ہے نا آپ کی۔ اور دوسری بات، ساری یعنی میں نے کہا نا ایک دوسرے کی پرشنسا کیا جائے، یعنی تعریف کرے تو گھر کا ماحول اچھا رہتا ہے۔ تعریف وہ چیز ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے۔ آپ کسی کی تعریف کر کے دیکھیے، خوش ہو جاتا ہے آدمی۔ برائی کیجئے، آپ کی 10 برائی لے کے سامنے آ جائے۔ دیکھیے آدمی کو، اچھا ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے وہ بتاتا ہوں، آگے بڑھوں گا۔ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے، یہ ظاہر سی بات ہے حقیقت سے تو دور ہے، بہرحال ایک حکایت سمجھ جائیے، کہ ایک بہت بڑا سادھو تھا، اس کو سب ماننے لگے تھے، بھگوان ماننے لگے تھے، بیوی نہیں مانتی تھی۔ سمجھ آئیے، آپ بھگوان، ارے سب مجھے بھگوان مانتے، بیوقوف ہے، میں جانتی ہوں آپ کیا۔ اس نے بھی ایک دن سوچا کہ میں اس کے دل پر اپنے بھگوان ہونے کی مہر لگا دوں۔ چمتکاری تھا وہ، بہرحال ایک مرتبہ دیکھا کہ میری بیوی کپڑے سکھا رہی ہے تو اوپر سے اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ بیوی کی نگاہ پڑی، کافی اوپر سے جا رہا تھا، پہچانی نہیں۔ جب یہ آئے، آج میں نے دیکھا ہے سادھو ایسے ہونی چاہیے۔ کہ کیا دیکھا ہے؟ کیا کمال کا آدمی تھا کہ ہوا پہ اڑ رہا تھا۔ انہوں نے مسکرا کے کہا وہ میں ہی تو تھا۔ کہ اچھا اسی لیے تھوڑا ٹیڑھا اڑ رہے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا انسان کو برباد کر دیتی۔ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرے، بیوی میں اگر کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے تو آپ اس کی تعریف کریں۔ کہتے اچھی بیوی کا ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسی طریقے سے اچھے شوہر کا ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کسی پہ رحم کرتا ہے تو اچھی بیوی دیتا ہے، اور اگر اس کے برعکس، کہتے عورت ہی گھر کو جنت بناتی ہے یا جہنم بنا سکتی ہے۔ اب یہ آپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گھر کو جنت میں تبدیل کروانا ہے۔ بھائی میں دونوں طرف سے بات کروں نا، ورنہ مجھے جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، شک، گمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسلام اس کے خلاف ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، بھروسہ رکھو ایک دوسرے پہ۔ جب چور کے ہاتھ میں چابی دے دی جائے تو وہ چوری نہیں کرتا، توجہ ہے نا آپ کی۔ تو ہمارے ائمہ ایسے ہیں جسے اللہ نے چن کے بھیجا، ایسا جس میں پوری کائنات میں اس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ علی ایسا بنایا کہ کائنات میں کوئی دوسرا علی نظر نہیں آیا۔ حسن ایسا بنایا کہ پوری دنیا میں کوئی دوسرا حسن نظر نہیں آیا۔ حسین ایسا بنایا، کیوں؟ اس لیے کہ اسے اختیار ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ پوری کائنات میں اللہ نے حتیٰ کہ جانوروں تک کے جو لیڈر ہیں، جیسے یاسوب بنایا مکھیوں کا، اسے مکھیوں نے نہیں چنا، اللہ نے چنا۔ چونٹیوں کے سردار کو چونٹیوں نے نہیں چنا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اللہ نے چنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا جانتا ہے 10 مریض مل کے اپنوں میں سے کسی کو ڈاکٹر نہیں چن سکتے، 10 چور مل کے کسی کو اپنوں میں سے جج نہیں بنا سکتے۔ یہ حق اس کا ہے، ہم بنانے والے ہیں۔ ہم نے جیسا بنا دیا ویسا کوئی نہیں بنا سکتا، جیسا علی اللہ نے بنا دیا
جیسا حسن اللہ نے بنا دیا، جیسا حسین اللہ نے بنا دیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کے عظمتوں کو پہچانیں، ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلیں۔ اسی کو عبودیت کہتے ہیں، اپنے باؤنڈری کے اندر رہنا، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینا، جو وہ چاہیں وہی ہم۔ جب محبت بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان ان کے نقش قدم پہ چلنے لگتا ہے۔ ورنہ یہ کربلا جانا، زیارتوں پہ جانا، آپ جانتے ہیں آج حاجیوں کا اتنا مجمع نہیں ہوتا جتنا کربلا میں ہوتا ہے۔ حاجی حد سے حد 40-50 لاکھ اور زوار 1,40,00,000 جبکہ حج کی تیاری پوری مکمل سعودی گورنمنٹ 1 سال تک کرتی ہے، 1 سال تک کڑی سے کڑی نگرانی، کڑی سے کڑی پولیس کی سیکیورٹی، پھر اس کے بعد کئی کمپنی سامنے آ کے تیاری کرتی ہے، تب بھی کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے خانہ کعبہ کتنا بڑا صحن، اب تو صحن اتنا بڑھا دیا گیا، اتنا بڑھا دیا گیا، جو ریسنٹ جا کے آئے ان سے پوچھیے خانہ کعبہ کتنا بڑھا دیا گیا، لیکن پھر بھی بھیڑ کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کربلا چھوٹی سی ہے، 1,40,50,00,000 آدمی کیسے آ جاتے ہیں؟ میں جب آغا بشیر نجفی سے میں نے ایک جملہ پوچھا تھا، ایک سوال پوچھا تھا، میں نے کہا آغا حج پہ 40 لاکھ، اس زمانے میں جب میں نے پوچھا تھا 1 کروڑ کے قریباً جو ہے نا زوار پہنچے تھے، میں نے کہا حج میں 40 لاکھ پہنچتے ہیں، کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یا 1 کروڑ آ جاتے۔ کربلا چھوٹی ہے، خانہ کعبہ بڑا ہے، مکہ بڑا ہے، کربلا چھوٹی ہے، کیسے اکوموڈیٹ ہوتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ انہوں نے مسکرا کے کہا، میاں خوئی صاحب آپ نہیں جانتے، جو یہاں آتے ہیں نا ان کے سروں پر زہرا کا سایہ ہوتا ہے۔ کہا آپ نہیں جانتے، جب زوار آتے ہیں کربلا اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ اگر پوری دنیا بھی زیارت کے لیے آ جائے تو دنیا چھوٹی، کربلا بڑی نظر آئے گی۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، یا حسین، محمد صلی اللہ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، جتنی بار چاہتے ہو زیارت کے لیے چلے جاتے ہو، تمہاری قسمت ملائکہ سے اچھی ہے۔ تو چاہنے والے نے پوچھا مولا ملائکہ سے اچھی کیسے؟ کہا تم نہیں جانتے، ملائکہ دنیا میں جو آدمی ہے اس سے کئی زیادہ پاپولیشن، اس کا 8 گنا زیادہ آدمیوں سے حیوان ہے، ان سے 8 گنا زیادہ حشرات ہے، ان سے 8 گنا زیادہ مچھلیاں ہے، مچھلیوں سے 8 گنا زیادہ سمندر کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے ہیں، ان سے 8 گنا زیادہ ہوا کی مخلوق ہے، ان سے 8 گنا زیادہ پہلے آسمان کی مخلوق ہے، ان سے 8 گنا زیادہ دوسرے آسمان کے ملائکہ ہے، ان سے 8 گنا زیادہ تیسرے آسمان کے ملائکہ ہے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے 7 آسمانوں تک جاتا ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ تم اندازہ نہیں لگا سکتے، ملائکہ اتنے زیادہ ہیں
اتنے زیادہ ہے، قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ ایسے میں کہتے ہیں جس وقت عظمت زیارت کا ذکر ہوا تھا اس وقت ملائکہ نے کہا پروردگار ہمیں بھی جانے کی اجازت دے، تو لائن لگی ہے۔ جس ملک کا ایک مرتبہ نمبر آ جاتا ہے دوبارہ نمبر آنے کے لیے دنیا کے کئی 100 سال گزر جاتے ہیں۔ تو سوچئے انسان کو اللہ نے کتنی عظمت سے نوازا ہے کہ جب چاہے وہ، اگر آپ کے پاس دولت ہے آپ فوراً جا سکتے ہیں، لیکن ہر دولت مند بھی نہیں جاتا۔ آغا بشیر نجفی کا ایک جملہ مجھے یاد ہے، انہوں نے تقریر کے دوران میں کہا تھا آج ہندوستان اور پاکستان میں ایسے بھی پیسے والے ہیں جو چاہے تو ہندوستان سے لے کے کربلا تک نوٹوں کی سڑک بچھا سکتے ہیں، لیکن حسین پتہ نہیں انہیں کیوں نہیں بلاتے، ایک ٹھیلا ڈھکیلنے والے کو بلا لیتے ہیں۔ آدمی سوچتا رہ جاتا ہے دولت لے کے، کل جاؤں گا اب جاؤں گا، ارادہ رکھ سکتا ہے لیکن سوچتا رہ جاتا ہے۔ ایک غریب جو مارکیٹ میں سبزی بیچتا ہے وہ اس کو مولا بلا لیتے ہیں، پتہ نہیں کب بلا لے مولا۔ دیکھیے ایک شخص تھا، اس کو بڑی خواہش تھی کہ میں کربلا جاؤں تو واپس نہ ہوں، وہیں موت ہو جائے۔ گیا، واپس آ گیا، دوسری مرتبہ پھر گیا، پھر واپس آ گیا، تیسری مرتبہ پھر کربلا کا سفر کیا، پھر واپس آ گیا، چوتھی مرتبہ اس نے سوچا اب کہ میں آؤں گا ہی نہیں، وہیں رہ گیا۔ قافلے والوں سے کہہ دیا مجھے معاف کرنا، آپ لوگ چلے جاؤ، میں نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں تم کو چلنا پڑے گا ورنہ ہمارے لیے پریشانی ہو جائے گی امیگریشن پہ۔ کہا کچھ بھی کرو میں نہیں آ سکتا، رہ گیا۔ ان لوگوں نے بہت سمجھایا، اس کے بعد وہ تو نکل کے چلے گئے، اب یہ تنہا رہ گیا۔ اب اس کے بعد روز امام حسین کے روضے پہ جاتا، رو رو کے دعا کرتا مولا مجھے اب موت دے دو، اب موت دے دو، اب موت دے دو۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ انتہائی نورانی چہرہ ایک بزرگ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہ روز تو دعا مانگتا ہے تیری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کہ پتہ نہیں کیوں میرے مولا مجھے موت کربلا میں نہیں دے رہا۔ کہ اچھا تو کربلا میں مرنا چاہتا ہے، کربلا میں دفن ہونا چاہتا ہے؟ کہا کہ میرا ایک کام کرے گا؟ کہ کیا؟ کہا کہ نوچندی جمعرات کو ذرا یہاں کے قبرستان میں چلے جا، رات بھر جو تو نے دیکھا مجھے دوسرے دن آ کے بتا دے۔ کہ مولا ٹھیک ہے، ابھی پہچانا تو نہیں تھا کون ہے؟ کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ چلا گیا، نیند آ گئی، سو گیا۔ دوسرے دن بڑا شرمندہ ہوا، میں کیا جواب دوں، پتہ نہیں وہ کون عالم دین تھے۔ گیا روزے پہ تو پھر ان سے ملاقات ہوئی، کیا دیکھا تم نے؟ میں شرمندہ ہوں، مجھے نیند آ گئی۔ کہ کوئی بات نہیں، اب کی نوچندی میں چلے جانا۔ پھر گیا، اس مرتبہ پھر نیند آ گئی تو واپس آ کے شرمندہ ہوا۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا نہیں اب کہ میں جاگتا رہوں۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں رات بھر دیکھتا رہا، میتیں آ رہی ہیں، دفن ہو رہی ہیں، آ رہی ہیں، ایک لائن لگی ہوئی میتوں کی، 100 کی تعداد میں میتیں آ رہی ہیں، دفن ہو رہی، آ رہی، دفن ہو رہی۔ یہ دیکھتا رہا، اسی طرح پوری رات گزر گئی۔ دوسرے روز صبح کی نماز کے لیے جب پہنچا ہے روزے پہ، نماز پڑھی، ادھر ادھر دیکھا تو سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے وہی بزرگ مسکراتے ہوئے۔ کیا دیکھا؟ رات بھر کا ایک ہی چیز دیکھتا رہا۔ کا کیا؟ بس میتیں آتی رہیں، دفن ہوتی رہیں، آتی رہیں، دفن ہوتی رہیں۔ کتنے لوگ کل مر گئے؟ کہا نہیں وہ سب یہاں نہیں مرے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ تو یہاں دفن ہونا چاہتا ہے نا؟ یاد رکھ لے، اگر کوئی دل سے یہ ارادہ رکھتا ہو کہ میں کربلا میں دفن ہوں، وہ مرے گا ہندوستان میں، وہ چاہے مرے پاکستان میں، چاہے مرے انگلینڈ میں یا US میں، کہیں بھی مرے، دفن وہاں کیا جائے گا۔ اسی نوچندی رات کو اس کی میت وہاں سے یہاں منتقل ہو جائے گی۔ جب یہ سنا تو اس نے کہا کیا اس کا مطلب اگر میں ہندوستان میں مرا تو بھی یہیں آ جاؤں گا؟ کہ بے شک آ جائے گا۔ اب تو ہندوستان چلے جا۔ کہ کیوں چلے جاؤں؟ کہ اب تو نے دیکھا تیری آنکھوں سے، چلا جا، میں ضمانت لے رہا ہوں
تیری میت یہیں آئے گی۔ کہا لیکن میں کیوں جاؤں؟ کیا اس لیے تجھے جانا ہوگا کہ اب تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے اور اسے باپ کی ضرورت ہے۔ کہا آپ کون ہیں جو میری بیٹی کو بھی جانتے ہیں؟ کہا جس کے ذریعے کو پکڑ کے تو رو رہا تھا میں وہی حسین، اور جو بھی مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ عرض کروں ماشاءاللہ آپ کی آنکھیں نم ہو چکی، ابھی تو مصائب بھی شروع نہیں ہوئے، بکا کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ اللہ کسی کے غم میں نہ رڑائے سوائے غم حسین کے۔ میں چاہتا ہوں عرض کروں مولا ایک زائر کی بیٹی کا کتنا خیال، اے میرے مولا ذرا آپ کی بیٹی کو بھی دیکھ لیں۔ ارے کربلا کے بعد سکینہ کو اتنے تماچے لگائے گئے، اللہ اکبر۔ سکینہ بہت رو رہی تھی، بہت رو رہی تھی، پتہ نہیں کیا شرارت سوجی شبر ملعون کو۔ کہا کہ اس بچی کو اس ناکے سے اتارا جائے۔ جب ناکے سے اتارا گیا کہ ایک اور ناکہ لایا جائے۔ سید سجاد اپنے چاہنے والوں سے کہتے ہیں میں اس منظر کو کبھی نہیں بھول پاؤں گا، اس لیے کہ اونٹ پر کجاوا ہوتا ہے، بغیر کجاوے کے کوئی بیٹھ نہیں سکتا، اگر بیٹھ جائے تو اس کے ران چھل جاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر میری چھوٹی سی بچی، میری چھوٹی بہن سکینہ، اونٹ کو بغیر کجاوے کے لایا گیا، اس کی پشت پر جناب سکینہ کو اوندھا منہ لٹایا گیا اور دونوں ہاتھ آگے جا کے پیٹ سے باندھ دیے گئے۔ جب اونٹ چل رہا تھا سکینہ کا سینہ چھلتا چلا جا رہا تھا۔ اے بھیا سجاد، اے بھیا سجاد، مجھے تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ عزیزو سید سجاد نے کہا پھپھی اماں میری بہن مر نہ جائے۔ ایک مرتبہ زینب نے آواز دیا اے شمر کیا تو صاحب اولاد رہی ہے، تجھے رحم نہیں آتا؟ 4 سال کی بچی کو تو نے ایسے باندھ رکھا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے جناب سکینہ کے ہاتھوں کو کھولا گیا، لیکن ناکے پہ تنہا بٹھایا گیا۔ چھوٹی سی بچی، ننھی سی بچی ڈر رہی تھی۔ جب ناکہ چلنے لگا تو راوی لکھتا ہے کہ کہیں جب دیکھا زینب نے پلٹ کے کہ ناکے پہ سکینہ نہیں ہے، ایک مرتبہ آواز دی سجاد میری بچی نظر نہیں آتی، سجاد ناکے کو روکا جائے۔ ایک مرتبہ قافلے کو روکا گیا، سید سجاد چلے تو ایک مرتبہ زینب نے کہا رکو سجاد میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، حسین نے میرے حوالے کیا تھا۔ جناب زینب اور سید سجاد نکل کے چلے، راستے میں دیکھا ایک بی بی سکینہ کو گودی میں لیے بیٹھی ہے، بال کھلے ہوئے ہیں۔ زینب قریب میں آئی، بی بی تیرا بڑا احسان کہ تو نے اس یتیم کو سینے سے لگایا ہے۔ ارے جب سے باپ کا سینہ چھوٹا تماچے مارنے والے تو بہت ملے، سینے سے لگانے والا نہیں ملا۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا زینب سکینہ کو لینے آئی ہو؟ زینب نے غور سے سنا، یہ آواز کہیں سنی ہوئی لگتی ہے۔ سید سجاد نے کہا ارے پہچانا نہیں پھوپھی اماں، یہ آپ کی اماں زہرا ہے، یہ سننا تھا۔ دیکھیے مصیبت میں کسی بیٹی کے سامنے ماں آ جائے تو ساری مصیبتیں یاد آ جاتی ہے۔ زینب قریب میں پہنچی، اے اماں اس وقت کہاں تھی جب حسین کا گلا کاٹا گیا؟ اے اماں اس وقت کہاں تھی جب عباس کے شان قلم ہوئے؟ اے اماں معصوم اصغر کو مار ڈالا گیا۔ اے اماں علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹ گیا۔ یہ سارے بیان کرتی رہی۔ اس کے بعد زینب نے کہا اماں ایک مرتبہ چہرہ دکھا دو اماں۔ تو ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے نہیں زینب میرا چہرہ تو نہیں دیکھ پائے گی میرے لال۔ کہ اماں ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں اماں، منع مت کرو۔ ایک مرتبہ اب زینب کہتی ہے میری ماں نے جب بال ہٹائے چہرے پہ خون کے دھبے تھے۔ کہ اماں یہ خون کیسا؟ کہ زینب میری گودی تھی،
حسین کا سر تھا، شمر کا کند خنجر تھا، یہ چھینٹے حسین کے خون کے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین بتکرار انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار اس دلیل عزاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنوہا، پروردگار مالک ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، انہیں امتحانوں میں کامیاب فرما، جو امتحان دے چکے ہیں انہیں بہترین نوکریوں پہ لگا دے، جو مقروض حال ہیں ان کے قرض داریوں کو دور فرما، اور جتنے بیمار ہیں ان کے لیے، اور جو اپنے اپنی مرادوں کو لیے ہوئے اس فرش عذاب پہ آئے ہیں، اس سے بہترین دعا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ لہٰذا جو بھی تمنائیں ہیں اپنے دلوں میں اس کو لاتے ہوئے، جناب سیدہ کا تصور کرتے ہوئے 5 مرتبہ اس آیت کریمہ کو ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض۔ یا حسین، کنبہ نبی کا قید تھا، بازار شام تھا، زینب تھی سربرہنا، زینب تھی سربرہنا، قیدی امام تھا، کنبہ نبی کا قید تھا، بازار شام تھا، کنبہ نبی کا قید تھا، بازار شام تھا، زینب تھی سربرہنا، زینب تھی سربرہنا، قیدی امام تھا، کنبہ نبی کا قید تھا، بازار شام تھا، کنبہ نبی کا قید تھا، بازار شام تھا، بیٹی علی کی سر کھلے دربار عام میں، بیٹی علی کی سر کھلے دربار عام میں، عباس کے لیے یہ حیا کا مقام تھا، زینب تھی سربرہنا، زینب تھی سربرہنا، قیدی امام تھا، کنبہ نبی کا قید تھا، بازار شام تھا، کنبہ نبی کا قید تھا، بازار شام تھا، زنجیروں توق بھیڑیاں پہنے ہوئے چلا، زنجیروں توق بھیڑیاں پہنے ہوئے چلا، سجاد کے نصیب میں کیا سخت کام تھا،
زینب تھی سربرہنا، زینب تھی سربرہنا، قیدی امام تھا، کنبہ نبی کا قید تھا، بازار شام تھا، کنبہ نبی کا قید تھا، بازار شام تھا، آیا در حسین پہ قسمت بدل گئی، آیا در حسین پہ قسمت بدل گئی، پھر تھوڑی دیر بعد علیہ السلام تھا، زینب تھی سربرہنا، زینب تھی سربرہنا، قیدی امام تھا، کنبہ نبی کا قید تھا، بازار شام تھا، کنبہ نبی کا قید تھا، بازار شام تھا، تطہیر سیدہ کی ردا کا جو نام ہے، تطہیر سیدہ کی ردا کا جو نام ہے، زینب تیری ردا کا تو عباس نام تھا، زینب تھی سربرہنا، زینب تھی سربرہنا، قیدی امام تھا، کنبہ نبی کا قید تھا، بازار شام تھا، کنبہ نبی کا قید تھا، بازار شام تھا، عباس جیسا بھائی نہیں دو جہان میں، عباس جیسا بھائی نہیں دو جہان میں، جو بھائی تھا حسین کا لیکن غلام تھا، زینب تھی سربرہنا، زینب تھی سربرہنا، قیدی امام تھا، کنبہ نبی کا قید تھا، بازار عام تھا، کنبہ نبی کا قید تھا، بازار شام تھا، یہ آج جو سبیل لگی ہے جگہ جگہ، یہ آج جو سبیل لگی ہے جگہ جگہ، یہ بارگاہ اس کی ہے جو تشنہ ہم تھا، زینب تھی سربرہنا، زینب تھی سربرہنا، قیدی امام تھا، کنبہ نبی کا قید تھا، بازار شام تھا، کنبہ نبی کا قید تھا، بازار شام تھا، نوحہ نہیں تھا وہ تو عقیدت کے پھول تھے، نوحہ نہیں تھا وہ تو عقیدت کے پھول تھے، ریحان آزمی کے قلم کا سلام تھا، زینب تھی سربرہنا، زینب تھی سربرہنا، قیدی امام تھا، کنبہ نبی کا قید تھا، بازار شام تھا، کنبہ نبی کا قید تھا، بازار شام تھا، سالار زینب
تیرے در پہ آ گیا ہوں، تیرے در پہ آ گیا ہوں، ساری دنیا میں لٹا کر تیرے در سے میں نہ جاؤں، یہ شرف مجھے عطا کر۔ چھن گئی ہے کربلا میں، چھن گئی ہے کربلا میں تیرے گھر کی ہر کمائی، تیرے ایک نظر کے قربان، تیرے ایک نظر کے قربان ساری زندگی ہماری۔ آلے نبی کا گلشن، آلے نبی کا گلشن ویران ہو رہا ہے، زہرا کا گھر جلانا، زہرا کا گھر جلانا آسان ہو رہا ہے۔ ظالم ستا رہے ہیں، ظالم ستا رہے ہیں، خیمے جلا رہے ہیں، ہر طفل تشنگی سے، ہر طفل تشنگی سے بے جان ہو رہا ہے۔ عباس با وفا جو، عباس با وفا جو نکلا تھا پانی لانے، قبضے میں جس کے ساحل وہ میدان ہو رہا ہے۔ زینت دوشین زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں میں اپنی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، کل مرحوم مومنین والمومنات کی جانب سے، خاص طور سے امام زمانہ کی جانب سے، قربتاً اللہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا آثار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم انی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیہ وجلت وعظمت المصیبہ بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام، وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، فلعن اللہ امة اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، ولعن اللہ امة دفعتکم من مقامکم وازالتکم من مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا، ولعن اللہ امة قتلتکم، ولعن اللہ ممحدین لهم بالتمکین من قتالکم، برئت الی اللہ وإلیکم منہم واشیائہم واتباعہم واولیائہم۔ یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الى یوم القیامہ، ولعن اللہ علی زیاد وعلی مروان، ولعن اللہ بنی امیہ قاتبہ، ولعن اللہ ابن مرجانہ، ولعن اللہ عمر ابن سعد، ولعن اللہ شمرہ، ولعن اللہ امة نسرجت والجمت وتنقبت لقتالک بأبی انت وأمی لقد عظم مصابی بک، فأسأل اللہ الذی اکرم مقامک واکرمنی ان یرزقنی طلب السارق مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ۔ یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ وإلی رسولہ وإلی امیر المؤمنین وإلی فاطمة وإلی الحسن وإلیک بموالاتک وبالبراءة ممن اسست اساس ذلك وبنى علیہ بنیانا
دنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن أعداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب الساري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده ويعطيني بمصابيبكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظم وأعظم رزية في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بن أمية وابن عاقلة الأكباد اللين ابن اللين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك لعنة عبد العابدين وهذا يوم فرد به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضائف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابعين له ولا ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتعبت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وللأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم الثانية والثالثة والرابع اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة سجدے میں جائے اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه